تھا۔ ناجی بٹ کا والد ٹانگے گھوڑے لینے اور بیچنے کا کاروبار کرتا تھا۔ ناجی بٹ 4 بھائی تھے جو کہ ریاض بٹ، افضل بٹ اور فاروق بٹ تھے۔ شمالی لاہور کا علاقہ شاد آباد پہلے جرائم کا گھر سمجھا جاتا تھا۔ 90 کی دہائی میں مشہور اشتہاری گینگ جس میں بھولا سمیارا، ہمایوں گجر، ثنا گجر، خالد چٹھا، کالی گجر، میاں داؤد، شفیق اور حنیف بابا وغیرہ شامل تھے، جن کی دہشت لاہور سمیت پنجاب میں تھی۔ اس گروپ میں ناجی بٹ اپنے مخالفین سے بدلہ لینے کے لیے شامل ہوا۔ ناجی بٹ پر قتل کی 15 نامزد FIR درج تھیں۔ ناجی بٹ نے گھریلو تنگ دستگی کی وجہ سے کم عمری میں ہی مٹھائی والی دکان پر کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران ہی ناجی بٹ کا اپنے علاقے کے 2 افراد افضل اور عاشق خان سے معمولی بات پر جھگڑا ہو گیا۔ ہاتھا پائی کے دوران ان دونوں افراد افضل اور عاشق خان نے ناجی بٹ پر تشدد کیا۔ آخر کار پاس کھڑے لوگوں نے ناجی بٹ کو بچا لیا، لیکن اس واقعے کا ناجی بٹ پر گہرا اثر ہوا، جس وجہ سے ناجی بٹ نے جرائم پیشہ افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا۔ ناجی بٹ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اس دوران علاقے کے معزز لوگوں نے ناجی بٹ کی افضل اور عاشق خان سے صلح کروا دی، لیکن اس وقت تک ناجی بٹ کی دوستی خالد چٹھا اور ثنا گجر سے ہو چکی تھی، جو کہ اس وقت کے مشہور 10 اشتہاری گینگ سمجھے جاتے تھے۔ اور پھر ناجی بٹ نے بڑے بازار میں اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے خالد چٹھا کے ساتھ مل کر دن دہاڑے افضل کو فائرنگ کر کے پار لگا دیا۔ اس قتل کے بعد ناجی بٹ قتل ہوا، اور پھر جب ناجی بٹ اس قتل کے کیس سے رہا ہو کر جیل سے باہر آیا تو اس نے جگہ ٹیکس اور بتہ خوری لینا شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ ناجی بٹ زیادہ تر ناجائز فروش اور جوا کے اڈوں کو چلانے والے لوگوں سے جگہ ٹیکس لیا کرتا تھا۔ انسپکٹر طاہر رشید جو اس وقت تھانہ لوئر مال لاہور میں لگے ہوئے تھے، ناجی بٹ اور انسپکٹر طاہر رشید کے درمیان 14,000 روپے کے لین دین میں تلخ کلامی ہوئی، جس کی وجہ سے انسپکٹر طاہر رشید نے ناجی بٹ کو گالیاں دیں اور تھپڑ مارا۔ 90 کی دہائی میں 14,000 روپے کی رقم کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کچھ ذرائع کے مطابق کہا جاتا ہے کہ انسپکٹر طاہر رشید اور ناجی بٹ آپس میں رشتہ دار تھے، لیکن بعض ذرائع کے مطابق ایسا نہیں تھا۔ اسی دوران ناجی بٹ کا ایک بھائی تارا اور اس کا ایک دوست لاپتہ ہو گئے۔ ناجی بٹ کو پتہ چلا کہ انسپکٹر طاہر رشید نے ان دونوں کو آگ کی بھٹی میں زندہ جلا دیا ہے۔ ناجی بٹ نے انسپکٹر سے بدلہ لینے کی ٹھان لی۔ پھر ناجی بٹ نے اپنے ساتھیوں ثنا گجر اور خالد چٹھا کے ساتھ مل کر ریلوے اسٹیشن لاہور کے قریب فائرنگ کر کے انسپکٹر طاہر رشید سمیت ان کے 3 ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ انسپکٹر طاہر رشید کے قتل نے لاہور میں دہشت اور خوف طاری کر دیا۔ پولیس ناجی بٹ کی تلاش میں تھی۔ اس واقعہ کے بعد ناجی بٹ کے گھر والے اپنا مکان کو تالا لگا کر کہیں چلے گئے۔ انسپکٹر طاہر رشید کا والد ناجی بٹ کے گھر گیا اور گھر پر لگے تالے توڑ دیے، جس پر ناجی بٹ نے انسپکٹر طاہر رشید کے والد کو فون کیا اور کہا کہ اس کا انجام اچھا نہیں ہوگا، اور اس فون کے دوران دونوں میں دھمکیوں کا تبادلہ ہوا، جس پر ناجی بٹ نے کہا تیار ہو جاؤ، میں آ رہا ہوں۔ پھر ناجی بٹ نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ رشید کے گھر گرنیڈ سے حملہ کیا۔ اس حملے میں رشید کا گن مین موقع پر مارا گیا جبکہ کچھ لوگ زخمی ہو گئے، مگر رشید خوش قسمتی سے بچ گیا۔ اس واقعے کے بعد ناجی بٹ نے انسپکٹر طاہر رشید کے ماموں چند پہلوان جو انسپکٹر طاہر رشید کے کیس کو دیکھ رہے تھے، ان کے ڈیرے پر جا کر فائرنگ کر کے ان کو قتل کر دیا۔ ناجی بٹ نے پھر ایک اور اسی خاندان کے فرد کو قتل کر دیا جو انسپکٹر طاہر رشید کے کیس کی پیروائی کر رہا تھا، جس کے بعد ناجی بٹ لاہور میں خوف اور دہشت کی علامت بن گیا، اور پھر بعد میں انسپکٹر طاہر رشید کے والد رشید کو بھی سر عام فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ فائرنگ اس قدر
شدید تھی کہ اس فائرنگ کے دوران 10 افراد قتل ہوئے اور سب قتلوں کی FIR ناجی بٹ کے نام پر درج ہوئی۔ گوجرانوالہ میں بھی 2 افراد کے قتل کے مقدمات ناجی بٹ کے نام پر درج تھے اور ناجی بٹ کے بارے میں یہ بھی مشہور ہے کہ اس نے جس کو مارنا ہوتا تھا پہلے اس کو فون کرتا تھا۔ پھر لاہور میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس میں لاہور کے دورے دیوار کانپ گئے۔ عید میلاد والے دن لاہور کے مشہور گینگسٹر طاہر پرنس پر ملک پارک داتا دربار کے قریب قاتلانہ حملہ ہوا۔ مشہور 10 اشتہاری گینگ نے یہ حملہ کیا جس میں ناجی بٹ، ہمایوں گجر، خالد چٹھا سمیت داؤد علی اور ثنا گجر وغیرہ شامل تھے۔ اس خوفناک حملے میں 40 افراد قتل ہوئے اور 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ اس واقعے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں میں ہلچل مچ گئی۔ ہائی لیول کی میٹنگ بلوائی گئی جس میٹنگ میں ان گینگز کو زندہ یا مردہ پکڑنے کے بارے میں سخت احکامات جاری کیے گئے۔ اس گینگ کے خلاف کارروائی کرنے کا کام انسپکٹر نوید اور انسپکٹر کرامت بھٹی کو سونپا گیا جنہوں نے کارروائی